کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کیوں ختم کر دی؟ ناظرین محترم، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کس صحابی رسول کے پاس تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اڑنے والے گھوڑوں کا یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا فرما رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بولا کرتے، ہواؤں پر آپ علیہ السلام کا کنٹرول تھا، آپ علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، آپ کا تخت صبح شام مختلف ڈائریکشن کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ جنات اور حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید براق پروں والے نہایت خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے، جس کے بعد آپ علیہ السلام کی بادشاہت مزید پاورفل بن گئی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو ٹیکسیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین ایکسپرٹ کے مطابق اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو، اور یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے گھوڑوں کا ذکر بھی ملتا ہے جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے، اور یہ گھوڑا بھی اس اڑنے والے گھوڑے کی نسل سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، تو ملکہ بلقیس کے دعوت حق قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا، اور ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت پر سفر میں جائیں۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم جاری کیا، تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کرائی جائے، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتارا گیا وہ جگہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگیں اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں بہت سارے گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی، تو یہ خوبصورت گھوڑے اچانک وہاں سے اڑتے اڑتے غائب ہو گئے
ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بے حد پسند آئے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف لائے تو تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، یعنی اڑنے والے گھوڑے جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ جن گھوڑوں کو پکڑ سکتا ہے تو اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے، اس وقت کہاں پر ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے ساتھ سے نکل کر سمندر میں چھپ گیا ہے اور غائب ہو گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو، ہر صورت میں پکڑ کر اسے میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بآواز بلند کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں آ کر رہنے لگا ہے، اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں آپ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہوں اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی میں زندگی گزاروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو میں نے وہاں پر اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ یہ سن کر جن بولا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ اڑنے والے گھوڑے کہاں پر ہیں، میں انہیں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں، جنوں اور پریوں کا ایک گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان اڑنے والے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے ایک الگ سے گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کا جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں میں استعمال کرتے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے، ان کو پیار کرنے لگے، ان میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا اور عبادت کا وقت گزر گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت گزر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر غائب اور گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میں اس چیز کی طرف واپس بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ تمام گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے سب کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے
اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان عطا کیے، اور وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کو میرے پاس لوٹا دو، بس پھر پنڈلیوں اور کمروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ میرے رب مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کی۔ آپ نے ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میری طاقچی کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب ہوا چلی تو اس نے پردے کو اٹھا دیا تو سامنے میرے کھلونے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ نے پوچھا کہ میں ان کے درمیان میں کیا دیکھتا ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی داڑھ مبارک بھی دیکھی۔ اس قدر ہنسے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس موجود تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خوبصورت مخلوق ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ یہ تمام انفارمیشن تھی اڑنے والے گھوڑوں کی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ کے علم میں جتنا بھی اضافہ ہوا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔